السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے زبردست کہانی لے کے آئے۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایک جنگل میں گھنے درختوں کے درمیان ایک ہرن اور اس کا بہت پیارا بچہ رہا کرتے تھے۔ ہرن کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی نہ آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنگل میں رہنے کے طریقے سمجھانے شروع کر دیے۔ ہرن کو خود بھی پتا نہ تھا کہ وہ اپنے بچے کے بڑے ہونے تک اس کے ساتھ رہ سکے گی یا نہیں۔ ہر وقت شکاری بندوقیں اور جال لیے ہرن کی تلاش میں جنگل میں پھرتے رہتے تھے۔ ہرن بس ذرا سی آہٹ پر اٹھ دوڑتی، وہ اپنے ٹھکانے سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے ننھے منھے بچے کی فکر لگی رہتی۔ ننھا ہرن خطرے کے وقت سہم اور سمٹ تو جاتا مگر ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ ماں کے پیچھے پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے بھی دوڑ پڑے۔ ایسے میں ہرن اسے اونچے اونچے پودوں اور جھاڑیوں میں چھپ جانے کا اشارہ کرتی اور خود چست لگا کر شکاری کی پہنچ سے دور نکل جاتی۔ ہرن کو بڑی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب ننھا ہرن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ سیر کرنے جنگل میں نہر کے کنارے جا سکے گا۔ کچھ عرصہ بعد ننھا ہرن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جنگل میں دور تک چلا جاتا۔ وہ دیر تک کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھے رہتے یا نہر کے کنارے گھاس چرتے رہتے۔ ماں نے اپنے بچے کو چست بھرنا اور اونچی اونچی گھاس میں دم سیدھا کرنا اور چھپنا سکھا دیا تھا۔ ہرن اپنے بچے کو جان بچانے کے سارے گر ایک ایک کر کے سکھا رہی تھی۔ ایک دن ہرن نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا، ننھے مجھے نہیں معلوم کب میرا تیرا ساتھ چھوٹ جائے، یوں تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم خود الگ راستہ اختیار کر لو گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر بھی نہ ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی مصیبت مجھے تم سے الگ کر دے۔ بچہ ماں کی باتیں بڑی غور سے سنتا رہا۔ ماں اسے سمجھاتی رہی، جہاں بھی خطرہ ہوتا ہے دل فوراً پریشان ہو جاتا ہے، بس ہمیشہ دل کی آواز پر دھیان دینا، کان کھڑے رکھنا اور جان بچانے کے لیے بھاگتے وقت بند اور تنگ راستوں کی بجائے کھلی اور کشیدہ جگہوں کا انتخاب کرنا۔ اونچے ٹیلوں سے گزرو تو وہاں ٹھہرنا بالکل نہیں کہ اونچی جگہ پر سب کی نظریں پڑتی ہیں اور نشانہ صاف لگتا ہے۔ ہرن نے اپنے بچے کو ایک اور بڑے کام کی بات بتائی، دیکھو تم ہرن ہو، بہت کمزور، نازک اور خوبصورت، انسان کی تو بات ہی الگ ہے، کتے اور بھیڑیے سے لے کر شیر تک سب ہی تمہارے دشمن ہیں۔ خود کو ان سے بچانا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسوں کے ساتھ رکھنا، اپنے سے زیادہ طاقتور سے دوستی نہ لگانا اور نہ نقصان اٹھانا۔ ایک دن اس کی ماں دوسرے ہرنوں کے ساتھ کہیں دور نکل گئی۔ ننھے ہرن کو اکیلے میں جو دل گھبرایا تو وہ بھی جنگل کی سیر کو چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوکھی گھاس کے ڈھیر میں سنہری دھوپ میں شیر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اچھل کود رہے تھے۔ ننھا ہرن پہلے تو دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ بچے کبھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے اور کبھی گتھم گتھا ہو جاتے۔ ہرن بچے کو ان کا یہ کھیل کود بہت پسند آیا اور آخر وہ بھی ان کے قریب جا پہنچا اور ان کی شرارتوں میں شامل ہو گیا۔ شیر کے بچوں نے اس نئے ساتھی کا خوشی سے خیر مقدم کیا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا۔ وہ اسی طرح دیر تک کھیلتے رہے، پھر ننھے ہرن کو اچانک اپنی ماں کا خیال آیا اور وہ واپس آ گیا۔ اس کی ماں واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی اور خاصی پریشان بھی تھی۔ ننھے ہرن نے خود ہی ماں کو بتا دیا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا ہے۔ ہرن کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بچے کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے، شیر کے بچے آج نہ سہی کل جب بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ہرن نے اسے بتایا کہ یہ بھی تو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت بڑا شیر ہی اسے اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر مار ڈالے۔ ننھے ہرن کو یہ نصیحت ہرگز پسند نہ آئی۔ وہ بس یہی کہتا رہا کہ ماں تم
तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है, वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब हिरन दूसरे हिरनों के डार के साथ गई तो फिर कभी मुड़कर वापस न आई। उसे शिकारी पकड़ कर ले गए। अब हिरन का बच्चा अकेला रह गया। माँ के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चरकर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो उसने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने ना गया। लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठे तंग आ गया तो उसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला कर लिया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन इन चंद दिनों में उनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हिरन भी उनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया और उनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि बच्चों की माँ शेरनी भी वहाँ आ गई। उसे नन्हे हिरन की यह जुर्रत बड़ी नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और उसने नन्हे हिरन को एक भरपूर पंजा रसीद किया। हिरन हवा में बुलंद हुआ और कई गज दूर जा गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर इस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हिरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ उनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो नहडाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में उसे अपनी माँ के अल्फाज शिद्दत से याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही जैसों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती न करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हिरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर उसने कभी ऐसी गलती ना की और हमेशा माँ की नसीहत को याद रखा।